बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत के अहम केस पर। आज अहम समाअत हुई है और हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बड़ा अहम ऐलान कर दिया है और एक ऐसा जो प्लान था, एक ऐसा मंसूबा जिसको इमरान ख़ान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान गेम चेंजर कह रहे थे और अदालत ने उसको गैर कानूनी करार दिया। और उसके बाद अब हुकूमत और अटारनी जनरल साहब की तरफ से बड़ा दबंग बयान सामने आया है और कानूनी जंग का ऐलान कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं और बड़ी अहम आज की समाअत है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो CDA है इस्लामाबाद का, उन्होंने जो ऑर्डिनेंस है, सदारती ऑर्डिनेंस है, उसको चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब देखें, ये सारे माफियाज़ हैं। जब एक नया सदारती ऑर्डिनेंस आया और बल्दियाती इलेक्शंस के हवाले से और बल्दियाती नुमाइंदों को जो इख्तियारात दिए गए हैं उसके हवाले से, तो CDA को ये लगता है कि हमें नुकसान होगा और हमें जो इख्तियारात दिए गए थे वो हमसे ले लिए जाएंगे और अवामी नुमाइंदे उन इख्तियारात को, क्योंकि ये वहाँ पर माफियाज़ बन चुके हैं। और CDA ही तो है जो नैब के मुख्तलिफ़ लोगों को, आसफ़ ज़रदारी को ज़मीनें अलाट की जाती रहीं, नवाज़ शरीफ को नवाजा जाता रहा, शरीफ ख़ानदान के लोगों को नवाजा जाता रहा, तो CDA के अफसरान ही मुलव्वस थे। जैसे LDA लाहौर में शरीफ फैमिली का एक जो फ्रंट मैन बना हुआ था और इनके लिए एक सहूलतकार था, वैसे ही हर शहर में, जैसे हम KDA की बात करते हैं, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी कराची में, तो CDA भी ऐसे ही बना। तो अब CDA गया है सदारती ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ और CDA कहता है कि मैं आइन और बुनियादी हकूक़ की बात करना CDA अफसरान का हक बनता है। अब अंदाज़ा लगाएं ये कितने बड़े माफियाज़ हैं जो इन सारे मामलात को देखते हैं। अब लोकल गवर्नमेंट सदारती ऑर्डिनेंस है वो पहले भी चैलेंज हो चुका है और उसके ऊपर पहले भी जो अदालत ने समन किया हुआ है रिकॉर्ड को। आज अदालत में जो लोकल गवर्नमेंट सदारती ऑर्डिनेंस 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और ये CDA ऑफिसर्स एसोसिएशन ने, CDA ऑफिसर्स एसोसिएशन की दरख्वास्त पर अदालत में आज समाअत हुई है और अदालत में जो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें थीं उनको अदालत ने यकजा करने का, कंसोलिडेट करने का हुक्म जारी किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार CDA ऑफिसर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी नेमतुल्लाह महसूद की जानिब से बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी साहब अदालत में पेश हुए और कहा कि ऑर्डिनेंस आर्जी कानून होता है, इसकी बुनियाद पर इलेक्शन करवाना आइन के साथ फ्रॉड के मुतरादिफ है। बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस्लामाबाद मुल्क के चारों सूबों का मुश्तरका असासा है, इसके हवाले से कोई भी कानून पार्लियामेंट में ज़रूर पेश होना चाहिए। बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पार्लियामेंट की बजाय ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत चला रही है जो गैर जमहूरी रवैया है। मौजूदा हुकूमत में 3 सालों में 80 से ज़ायद ऑर्डिनेंस लाए गए। आइन के आर्टिकल 89 में ऑर्डिनेंस साजी का दायरा कार इतना वसी नहीं है। बैरिस्टर उमर एजाज गिलानी साहब ने अदालत से कहा कि CDA ऑफिसर्स ने आइन और बुनियादी हकूक़ के दिफा के लिए पिटीशन की है। आप अंदाज़ा लगाएं कि CDA ऑफिसर्स को अब बुनियादी हकूक़ और आइन का दिफा याद आ गया है। वो सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो गैर जमहूरी रवैया अपनाए हुए है। क्या ये अफसरान भी वही तो नहीं हैं जो जैसे सिंध हाई कोर्ट बार एक दरख्वास्त लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची थी जिसके बारे में अटारनी जनरल साहब ने कहा था कि ये प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, यहाँ पर ये प्रॉक्सी कौंसल हैं। तो अब CDA का आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इनकी असलियत है और ये माफियाज़ हैं और इन माफियाज़ को और तो ये किसी तरीके से इस ऑर्डिनेंस को चैलेंज कर नहीं सकते थे। अब इन्होंने आइन और बुनियादी हकूक़ के हवाले से ये बात करके इसको चैलेंज किया है। अभी इसमें जो ये मामला है, अदालत ने फ़िलहाल इस केस के अंदर जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें थीं उनको यकजा करने का हुक्म जारी किया है और अदालत ने कहा है कि तमाम जो दरख्वास्तें हैं उनको यकजा किया जाए और उसके बाद फिर अदालत ने कहा कि इसका हम देख लेते हैं कि आया आपकी दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं है। सिर्फ मामला ये है कि लोकल गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस है वो इस्लामाबाद का जो ऑर्डिनेंस है उसमें EVM का इस्तेमाल था, उससे इनको बड़ी तकलीफ़ है। उसमें जो अवामी नुमाइंदे थे उनको इख्तियारात दिए गए थे और CDA की जो बदमाशी है इस्लामाबाद में उसको रोकने के लिए
اور اس کو نکیل ڈالنے کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے جو ایک پلان تیار کیا تھا، یہ اس کے خلاف عدالتوں میں گئے ہیں، اور پھر ہماری عدالتیں تو آپ جانتے ہیں کہ ریلیف دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتی ہیں، اور یہ کہاں سے ریلیف کیوں ملتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو ایک سوالیہ نشان ہیں۔ بالکل ایسے ہی جو ایک بدقسمتی سے روڈا کے قانون کو کالعدم قرار دیا ہے لاہور ہائی کورٹ نے اور جسٹس شاہد کریم صاحب نے۔ اب پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو راوی ریور اربن پروجیکٹ ہے یہ ہے کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی ذاتی دلچسپی سے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی روڈا جس کو کہا جاتا ہے اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، اور حکومت کا اس میں یہ دعویٰ تھا کہ منصوبے کی تکمیل سے 80 لاکھ افراد کو رہائش کی سہولتیں ملیں گی اور 20 لاکھ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ یہ وزیر اعظم عمران خان نے اسے گیم چینجر منصوبہ قرار دیا تھا، لیکن فی الحال حکومت منصوبے کے حوالے سے الجھ کر رہ گئی ہے، کیونکہ تقریباً 1 سال یہ کیس جو لاہور ہائی کورٹ میں لٹکا رہا، اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے جسٹس شاہد کریم صاحب نے اس کو جو غیر قانونی اور کالعدم قرار دے دیا۔ دریائے راوی کے کنارے نیا شہر بسانے کے لیے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان اس منصوبے کے حوالے سے خاصے ہمیں پرجوش نظر آتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ لاہور کی بے ہنگم آبادی کا پھیلاؤ روکے گا اور شہر کا نقشہ بدل کے رکھ دے گا، اور وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ اس سے 80 لاکھ افراد کو رہائش کے مواقع اور 20 لاکھ روزگار کے مواقع ملیں گے، اور اس کے علاوہ 3 بیراج بنائے جائیں گے جہاں 80,000 کیوسک پانی سٹور کیا جا سکے گا۔ سرسبز ماحول کے لیے 60 لاکھ پودے اور ایک وسیع جھیل بھی منصوبے کا حصہ ہے۔ حکومتی منصوبہ بندی کے تناظر میں دیکھا جائے تو بظاہر اس میں جو ایک بڑا عوامی فائدہ اور عوامی مفاد میں تھا، اس کا جو حجم ہے وہ واقعی اتنا بڑا تھا کہ موجودہ حکومت اس کو پورا نہیں کر سکتی اور اس میں ٹائم لگنا تھا، لیکن وزیر اعظم عمران خان کیونکہ لانگ ٹرم ہمیشہ منصوبوں کی بات کرتے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمیں شارٹ ٹرم جو پلاننگ ہے اس سے ہٹ کے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی، تو یہ اسی کا ایک وہ تھا۔ اور منصوبے میں جو منصوبے کی اراضی میں دریائے راوی کے دونوں اطراف کے علاقے اور جزیرہ نما جو حصہ ہے اس کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ اراضی ایکوائر کرنے کا جو معاملہ تھا اس پر حکومت الجھ گئی تھی، اور یہ الجھایا بڑے پلان کے ساتھ پری پلان طریقے سے تھا رانا ثناء اللہ اور جاوید لطیف نے، اور یہ شاید آپ کو یاد ہو ایک دھرنا دلوایا گیا تھا، ایک احتجاجی مظاہرہ تھا، اور یہ جو ریور راوی ہے اس کے آس پاس کے جو لوگ تھے ان سے ایک احتجاج کروایا گیا تھا، اور اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک بڑے پلاننگ اس کے ساتھ جو جاوید لطیف اور رانا ثناء اللہ ہیں یہ اس منصوبے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی عوام کے حق میں منصوبہ ہوگا تو یہ اس کے سامنے آ جائیں گے اور یہ سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے عوام کے مفاد کے خلاف، یہ جو مافیاز ہے، اور یہ کامیاب بھی ہوئی تھی۔ آج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اس کیس پر سماعت کر رہا تھا۔ بیسیکلی پنجاب حکومت اور روڈا نے جو چیلنج کیا تھا وہ انٹرم آرڈرز تھے لاہور ہائی کورٹ کے، جس میں ان کو جو سائلین تھے پٹیشنرز تھے ان کو سٹے دیا گیا تھا، حکم امتناعی دیا گیا تھا، اس کے خلاف عدالت نے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ ساری چیزوں کو لایا گیا تھا، اس کو چیلنج کیا گیا تھا۔ 5 لاکھ روپے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی گئی تھی پنجاب حکومت کے خلاف، جب یہ کہا گیا کہ پنجاب حکومت تو وہاں پر جو ترقیاتی کام ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں، اس پر جو نہ صرف توہین عدالت میں 5 لاکھ روپے ہائی کورٹ نے جرمانہ کیا تھا پنجاب حکومت کو، تو مختلف جو مسلینیس اپلیکیشنز تھیں جو انٹرم آرڈرز تھے لاہور ہائی کورٹ کے ان کو چیلنج کیا گیا تھا۔ آج جب عدالت میں سماعت ہوئی اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب نے عدالت سے کہا کہ ہم نے مختلف آرڈرز کو چیلنج کیا ہوا تھا کیونکہ اب جو مین کیس ہے وہ الاؤ ہو گیا ہے اور مین کیس عدالت نے منظور کر لیا ہے، تو اس کے بعد کیونکہ ہم نے اس مین کیس کو اپیل میں چیلنج کرنا ہے، تو یہ جو ہماری اپیلیں اور درخواستیں ہیں یہ یہاں پر پینڈنگ رہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ اپیل کو بھی ساتھ چیلنج کریں۔ تو عدالت نے کہا، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے کہا
کہ مین فیصلہ آنے کے بعد جو انٹرم آرڈرز ہوتے ہیں ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. تو آپ مین کیس کا فیصلہ اگر آپ چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ لیں گے. اس وجہ سے جو انٹرم آرڈرز آپ نے چیلنج کیے تھے یہ اب ان کے اوپر کیس کو آگے لے کر چلنا یا اپیلوں کی سماعت کو پینڈنگ رکھنا یہ قانون کے مطابق نہیں ہوگا. اور کیونکہ ان انٹرم آرڈرز کی حیثیت ختم ہو گئی ہے اب مین جو فیصلہ ہے وہ آ گیا ہے ان کے حق میں. تو اس کو اگر آپ قانون کے مطابق چیلنج کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے اور عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ درخواست نمٹا دی. حقیقت یہ ہے کہ اٹارنی جنرل صاحب نے اور پھر حکومتی ترجمان اور وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے بھی یہ اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کیا کرے. حکومت جو بھی پروجیکٹ شروع کرتی ہے, حکومت جو بھی عوام کے مفاد میں کام شروع کرتی ہے, عدالتیں سٹے دے دیتی ہیں. حکومت اگر کسی چھوٹے سے ملازم کے خلاف بھی کارروائی کرتی ہے, اگر وہ کام نہیں کر رہا اور اگر وہ کرپشن میں ملوث ہے, اگر وہ اس کی ان ایفیشنسی نظر آتی ہے حکومت کو اور حکومت کسی کو عہدے سے ہٹاتی ہے, اگلے دن عدالتیں سٹے دے دیتی ہیں. تو حکومت کیا کرے؟ عدالتوں کو دیکھنا ہوگا کہ اگر اسی طرح سے حکومت کو باندھ کے رکھنا ہے تو پھر حکومتوں کا کام تو ختم ہو گیا. وزیر اعظم عمران خان 2 دن پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ حکومتوں کو عدالتوں کو دیکھنا ہوگا کہ اب عدالتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اگر عدالتیں ایسے ہی حکومت کے ہر کام کو کالعدم قرار دیتی رہیں گی پھر اس کا مطلب ہے حکومتوں کی ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. اور پھر جو ایک الزام آتا ہے ہماری عدلیہ پر اور جو جوڈیشل ایکٹیویزم کی بات کی جاتی ہے پھر وہ کیا یہ چیزیں درست ثابت ہوں گی؟ اٹارنی جنرل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس نے ہمارے پورے کے پورے منصوبے کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اور جو ہماری نظر میں اور قانون کی نظر میں جتنا قانون ہم جانتے ہیں یہ فیصلہ غیر قانونی ہے اور یہ لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا تھا. اور لاہور ہائی کورٹ نے جو ان سے ریلیف مانگا گیا تھا اس سے ہٹ کے ریلیف دیا ہے جو ریٹ پٹیشن میں نہیں دیا جا سکتا. تو ہم اس کو اپیل کرنے جا رہے ہیں اور ہماری اپیل تیار ہو رہی ہے اور ہم لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے. اور انہوں نے کہا, یہ وزیر اطلاعات نے بھی کہا کہ جو روڈا کا منصوبہ ہے یہ وزیر اعظم عمران خان کا ایک بڑا مقصد ہے اور عمران خان اس قانونی جنگ کو لڑیں گے, اپیل منظور کروا کے جو روڈا کا منصوبہ ہے اس کو جاری رکھیں گے کیونکہ اس پر اب تک حکومت کا بڑا پیسہ خرچ ہو چکا ہے اور حکومت اس سارے معاملے پر پیچھے نہیں ہٹے گی کیونکہ حکومت عوام کے مفاد کے لیے کام کرتی ہے. حکومت عوام کا فائدہ سوچتی ہے اور عوام کے فائدے کے لیے کیے گئے کسی بھی کام سے عمران خان پیچھے نہیں ہٹے گا. اور عمران خان نے اس معاملے پر اٹارنی جنرل صاحب کو ہدایات بھی کر دی ہیں کیونکہ وزیر اعظم عمران خان بڑے قریب سے سارے معاملے کو دیکھ رہے تھے. اور جب یہ کل سارا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس کے بعد کل شام میں ہی اٹارنی جنرل صاحب کو بلا کر وزیر اعظم عمران خان نے ہدایات جاری کر دی ہیں اور اپیل تیار کرنے کا حکم دیا ہے. دیکھتے ہیں یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے. جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.